اندھیری رات، خاموش ریگستان، اور سامنے وہ قلعہ جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں کا مضبوط ترین قلعہ، لوہے کے دروازے، پہاڑ جیسے برج، اور سوال یہ تھا، کیا دنیا کی سب سے مضبوط دیواریں ایمان کے سامنے ٹھہر سکتی ہیں؟ اگلی صبح ایک اعلان ہونا تھا، ایک نام پکارا جانا تھا، اور تاریخ کا رخ بدل جانا تھا۔ یہ ہے قلعہ خیبر کی داستان۔ قلعہ خیبر اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے بیچ ایک امتحان تھا۔ سن 7 ہجری، مدینہ سے شمال کی جانب یہودی قبائل کا مضبوط مرکز خیبر۔ یہ وہی مقام تھا جہاں سازشیں ہوئیں، جہاں عہد توڑے گئے، اور جہاں اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ معرکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فتح ہتھیار سے نہیں، اللہ پر یقین سے آتی ہے۔ خیبر، زرخیز زمین، مضبوط قلعے اور جنگی مہارت میں مشہور قبائل۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں مشرکین کی مدد کی، جنہوں نے عہد شکنی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مزید خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ جنگ حملہ نہیں تھی، یہ دفاع تھا، یہ امن کی حفاظت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ کوئی شور نہیں، کوئی غرور نہیں، صرف اللہ پر مکمل بھروسہ۔ خیبر 7 مضبوط قلعوں پر مشتمل تھا۔ ہر قلعہ پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ مسلمان ایک ایک قلعے کی طرف بڑھے۔ کئی دن گزر گئے، کوششیں ہوئیں لیکن کامیابی نہ ملی۔ راتیں طویل ہو گئیں، دلوں میں سوال پیدا ہونے لگے۔ اسی لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ فرمائے جو تاریخ میں ہمیشہ گونجتے رہیں گے۔ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ رات بھر ہر دل دھڑکتا رہا۔ صبح ہوئی، صحابہ صف باندھے کھڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، اور فوراً درد ختم ہو گیا۔ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ طاقت کا انتخاب نہیں تھا، یہ ایمان کا اعلان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعہ مرحب کی طرف بڑھے۔ سامنے خیبر کا مشہور جنگجو مرحب نعرہ بلند ہوا، تلواریں ٹکرائیں، اور پھر خیبر کا دروازہ ہلنے لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی نے قلعے کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا۔ یہ طاقت بازوؤں کی نہیں تھی، یہ مدد آسمان سے آئی تھی۔ قلعہ فتح ہوا، ایک کے بعد ایک قلعہ گرتا گیا، لیکن کوئی قتل عام نہیں ہوا، کوئی ظلم نہیں ہوا۔ یہ اسلامی فتح تھی، عدل کے ساتھ، رحم کے ساتھ۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ قلعہ جو غرور کی علامت تھا، خاموش کھڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد داخل ہوئے۔ کوئی جشن نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ یہ اعلان کیا گیا، جو غیر مسلح ہے وہ محفوظ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا نے دیکھا کہ اسلام صرف فتح نہیں دیتا بلکہ انصاف سکھاتا ہے۔ قلعہ خیبر ہمیں یہ سبق دیتا ہے، طاقت لوہے میں نہیں، ایمان میں ہوتی ہے۔ فتح تعداد سے نہیں، اطاعت سے ملتی ہے، اور قیادت غرور میں نہیں، تواضع میں عظیم ہوتی ہے۔ آج بھی جب مشکلات ناقابل تسخیر لگیں تو یاد رکھو، خیبر سے مضبوط قلعے بھی اللہ کے حکم سے گر سکتے ہیں، بس شرط ایک ہے، یقین۔